بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم ایک مضمون پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے حب وطن۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، وطن سے محبت کا جذبہ کوئی مصنوعی چیز نہیں، یعنی یہ کوئی بناوٹی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فطری چیز ہے۔ یہ قدرتی طور پہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہے، جو پیدا نہیں کی جاتی بلکہ خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں جہاں مرضی گھومے پھرے، مگر جو آرام و سکون اسے اپنے گھر میں نصیب ہوتا ہے کہیں اور میسر نہیں آ سکتا۔ وطن گہوارہ ہے۔ وطن ایک جنم بھومی کا نام ہے، جائے ولادت جو ہے اس کا نام جنم بھومی کا نام ہے، جس کی زمین، ہوا اور ماحول میں انسان پیدا ہوتا، کھیلتا اور جوان ہوتا ہے۔ وہیں اس کے ماں باپ، بہن بھائی، ہمدرد اور غمگسار کہتے ہیں درد مند کو، درد بانٹنے والے۔ انسان کو ان سب چیزوں سے لگاؤ ہوتا ہے اور ان سے جدا ہوتے ہی مضطرب اور بے چین ہو جاتا ہے۔ مضطرب کے معنی بھی بے چینی کے معنی میں آتے ہیں، اس لیے وطن کو سونی دھرتی کا نام دیا جاتا ہے۔ آگے انہوں نے ایک شعر جو ہے وہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے، ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے۔ عزیز طلبہ، وطن ایک گھر ہے جس سے انسان کی محبت ایک فطری امر ہے۔ قدرتی طور پر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ جانور اور پرندے بھی شام کو اپنے ٹھکانوں اور گھونسلوں میں واپس پہنچ جاتے ہیں، انہیں وہیں سکون ملتا ہے جہاں ان کا گھر ہوتا ہے۔ گویا حب وطن ایک ایسا جوہر ہے جو ہر انسان اور حیوان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ اپنے وطن کی مٹی عزیز ترین متاع حیات ہے، زندگی کی بہترین دولت ہے۔ دیش کے کانٹے سنبل اور ریحان کے پھولوں سے زیادہ دلکش محسوس ہوتے ہیں، مطلب نرم اور خوشبودار لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جذبہ حب وطن کو جزو ایمان قرار دیا، یعنی جو وطن کی محبت ہے وہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو بھی اپنے وطن مکہ مکرمہ سے بے حد لگاؤ تھا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم وہاں سے مدینے کو ہجرت فرمائی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دکھی ہو گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن کیا کروں، تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو عزیز طلبہ، وطن کی محبت ایک فطری عمل ہے۔ قدرتی طور پر انسان کے اندر جو ہے یہ جذبہ موجود ہوتا ہے۔ عربی کا مشہور قول ہے کہ حب الوطن من الایمان، یعنی وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کے دل میں وطن کی محبت کا جذبہ انگڑائی نہیں لیتا، جذبہ پیدا نہیں ہوتا، وہ جانور ہے۔ کوئی شخص دوسرے ملک میں کتنا ہی خوش و خرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ خوش کیوں نہ رہتا ہو، پھر بھی وطن کی یاد ستاتی ہے اسے۔ اپنے وطن کی کچی گلیاں لندن اور پیرس کی پیراستہ سڑکوں سے زیادہ حسین معلوم ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ افغان اور مغل بادشاہ ہندوستان جیسے زرخیز اور عظیم الشان ملک میں ہونے کے باوجود ایک آدھ دفعہ اپنے وطن ضرور جایا کرتے تھے۔ گویا وطن کی فضاؤں میں جو اپنائیت ہے وہ پردیس میں محسوس نہیں ہوتی، خواہ انہیں جنت کا سا دلکش ماحول ہی کیوں نہ میسر آ جائے۔
اسی پس منظر میں میر انیس نے کیا خوب کہا ہے. میر انیس کا جو ہے انہوں نے یہاں پر شعر کوٹ کیا ہے. دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، دشمن کو بھی اللہ چھڑائے نہ وطن سے، جانے وہی بلبل جو بچھڑ جائے چمن سے. عزیز طلبہ، وطن کی محبت ایک نعرے تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کے بڑے تقاضے ہیں. اگر وطن کا ذرہ ذرہ عزیز ہے تو قدم قدم پر خون بہانا پڑتا ہے. اگر اہل وطن کے لیے دل و دماغ میں وطن کی محبت رچی بسی ہو تو وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اپنے وطن میں تحفظ کا احساس اور اس کی قدر و قیمت صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہیں ابھی تک دوسروں کی محکومی کرنا پڑ رہی ہے. جیسے بوسنیا، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ نظریاتی حساس کے حوالے سے ایک آزاد وطن کے لیے مصروف جہاد ہیں. خصوصاً اہل وطن جب دیار غیر میں چلے جاتے ہیں تو وہاں انہیں اپنے وطن کی یاد ستاتی ہے اور تڑپاتی ہے، اور اس طرح وہ دن رات اپنے وطن کو یاد کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ تڑپ اور لگن اس قدر سر اٹھاتی ہے کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ کاش ایسا ہو جائے کہ وہ پلک جھپکتے ہی میں اپنے وطن پہنچ جائے. عزیز طلبہ، ایک دور تھا حب وطن رکھنے والے اپنے وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوشش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ جنہیں اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک لگاؤ ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے ہیں. ایک دور تھا جب مسلمان بر عظیم پر قابض تھے، پھر آہستہ آہستہ مسلم حکومت زوال پذیر ہوئی تو انگریز قابض ہو گئے. ہمارے آباء و اجداد نے حصول وطن کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اپنا گھر بار، کاروبار، مال و اسباب، جہاں تک کہ آل و اولاد تک قربان کر دیے. لوگوں سے ان کے عزیز بچھڑ گئے. وہ پاک دامن خواتین جن کی عفت کی فرشتے بھی قسمیں کھاتے تھے، وہ بے آبروئی کے سمندر کی بے رحم موجوں کے رحم و کرم پر تھیں. غرض یہ کہ اپنا وطن پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے کیا کچھ نہیں کیا. قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اب 75 سال گزر جانے کے بعد ہمارا وطن بفضل تعالی ترقی کی راہ پر گامزن ہے. یہ سب کس کے طفیل ہوا؟ یہ سب کچھ انہی پرخلوص لوگوں نے کیا جن کو اپنے وطن سے سچی محبت ہے. عزیز طلبہ، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب وطن کی محبت سے سرشار تھے. ان کے دل جو ہے وطن کی محبت سے بھرے ہوئے تھے. انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کی زمین اور آسمان اسے زندگی اور راحت بخشتا ہے. اسے آخر وطن سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس کی گلیوں میں اس کا بچپن گزرا، اس کے درختوں نے اسے جھولا جھلایا، سورج اسے نیند سے جگاتا تھا، تارے اس سے باتیں کرتے تھے، چاند اسے دیکھا اور اپنے پاس بلایا کرتا تھا. وطن کے ندی نالوں کے جھرنے اسے گیت سناتے تھے. اسی لیے جب استاد ابراہیم ذوق کو دکن کے حکمران نے گراں قدر ہوتا ہے بہت زیادہ معاوضہ، گراں قدر مشاہرے پر حیدرآباد، مشاہرہ مطلب کہ بہت بڑی تنخواہ پر جو ہے انہیں حیدرآباد دکن میں آنے کی دعوت دی تو انہوں نے دلی کی گلیوں کو دکن کے محلات پر ترجیح دی. چنانچہ ان کا شعر ہے: اگرچہ دکن میں بہت ہے آج کل قدر سخن، کون جائے ذوق پر دلی کی گلیاں چھوڑ کر. وہ کہتے ہیں مانا کہ دکن میں جو ہے وہ شعر و سخن کی بڑی قدر ہے، پر دلی کی گلیاں چھوڑنا جو ہے وہ بھی آسان کام نہیں ہے. عزیز طلبہ، پاکستان ہمارا وطن ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا. اس ملک کے لیے ماؤں نے اپنے بیٹوں کو، بہنوں نے بھائیوں کو، بیویوں نے اپنے سہاگ اور ننھے بچوں نے اپنے والدین کو وطن کے نام پر قربان کیا. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے خون کے دیپ جلا کر
इस वतन की बुनियाद रखी है। ये वो वतन है जिसके नज़ारों में जन्नत की बहारों का हुस्न और जिसकी ज़मीन फलक की हमसरी का दावा करती है। हमसरी कहते हैं बराबरी को। आज गोया पाकिस्तान एक हकीकत की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, मगर दुश्मन ने उसे दिल से तस्लीम नहीं किया और वो हमेशा इस मौके की तलाश में रहता है कि किसी तरह इस वतन अजीज़ को ताकतो ताराज करे। लेकिन वतन के रखवाले गाफिल नहीं, वो बाजुओं में इतनी ताकत रखते हैं जो इस अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ नज़र बद से देखे उसकी आंखें निकाल दें और उन पाँव को तोड़ दें जो इस पाक सरजमीन को ताराज करने के लिए आगे बढ़ें। अजीज़ तलबा, मज़मून का इख्तिताम जो है वो शायरी पे हो रहा है। वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं, तेरी बुनियादों में है लाखों शहीदों का लहू, हम तुझे गंजे दो आलम से गरा पाते हैं। तो अजीज़ तलबा, हमारा जो मज़मून है ये हुआ मुकम्मल। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।